بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی اپنی اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، آپ کی اولاد یعنی آپ کے بچے اگر آپ کو بہت ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں اور آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتے۔ اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جب باپ گھر میں موجود ہوں تو سب باتیں مانتے ہیں اور ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن جب والد گھر سے چلے جاتے ہیں تو بچے ماؤں کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ بچوں میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ہر بات پر ضد کرتے ہیں، اسکول نہیں جاتے، رات کو روتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے بچوں کے ساتھ جو آپ کی بات نہیں مانتے، چاہے بڑے بچے ہیں یا چھوٹے، آپ کے نافرمان ہیں، آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی یہی کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی اور آپ اپنی اولاد پر رشک کریں گے، آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ محترم ناظرین، بے شک یہ اولاد بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں کو ان چیزوں سے آزماؤں گا جیسے مال و دولت، اولاد اور جان۔ تو یہ تمام ہمارے لیے آزمائشیں ہیں۔ اگر ہماری اولاد تابع دار ہے تو ہم خوش ہیں، اگر ہماری اولاد نافرمان ہے تو یقین جانیں یہی ہماری سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمان اولاد دے کر بھی آزماتا ہے اور فرما بردار اولاد دے کر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو اس کی جان، مال اور اولاد سے زیادہ محبوب جب تک نہ ہو جاؤں، ایمان کامل نہیں۔ تو پیارے ناظرین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک بہت ہی راہیں کھولتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقدس کتاب قرآن پاک کو ہمارے درمیان بھیج دیا تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اس کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ محترم ناظرین، اگر ہمیں کسی بھی مشکل کا سامنا ہو، ہمیں سب سے پہلے صبر کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے اور اللہ ہی کی مقدس کتاب کی تلاوت کر کے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ میں تو اتنا زیادہ نیک تھا، میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، اس کے باوجود میری اولاد اتنی نافرمان کیوں نکلی۔ تو پیارے ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ آپ تاریخ کو کھول کر دیکھ لیں، اللہ نے اپنے پیارے نبیوں کو بھی آزمایا، اللہ نے اپنے نیک ولیوں کو بھی آزمایا، جن میں سر فہرست اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت سے طریقوں سے آزمایا، جیسے کہ رزق سے آزمایا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا تو آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی گزارا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں نے پتھر برسائے، آپ لہو لہان ہو گئے، اس کے باوجود بھی آپ نے اف تک نہ کی اور ان لوگوں کے لیے بد دعا نہ کی۔ محترم ناظرین، اسی طرح دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح آزمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ جو خود ایک نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں میں شامل کیا تھا، اللہ نے ان پر بھی کتنی بڑی آزمائش ڈالی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے الگ کر دیا اور کئی سال بعد پھر دوبارہ ملا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں ڈالے جانے والی آزمائش تھی جس پر وہ کس طرح پورے اترے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اللہ کے نبی اور پیغمبر اور اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی جگہ پر آزمایا، جیسے حضرت آسیہ جو کہ اللہ کی نیک خاتون تھیں، ان کا شوہر فرعون جیسا بنایا، یعنی اس کے لیے اپنا شوہر ہی ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور وہ اپنی آزمائش پر پوری اتریں۔ انہوں نے اپنے جسم کی کھال تو اتروا دی لیکن اس کافر کا ساتھ نہ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نیک پاکیزہ پیغمبر تھے، کس طرح ان کی قوم نے بدکاری کی اور ان پر عذاب آیا۔ یہ سب آزمائشیں ہی تو تھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں پر ڈالی، اور اللہ کا جو نیک بندہ ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ ہی کے دیے پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ نہ پکڑنا جو ہم بھول کے کیے ہوں، یا ان خطاؤں پر نہ پکڑنا جو ہم نے بھول میں کر دی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں۔
ہمیں معاف فرما دینا۔ جو بھی ہم بھول میں غلطیاں کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ محترم ناظرین، اسی طرح ہی ماں باپ بچوں کو بہت پیار سے پالتے ہیں، اور والدین محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں بچوں کو کھلانے کے لیے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر کچھ بن جائے۔ لیکن جب بچہ ہی تکلیف دینے لگ جائے، یا بچہ بات نہ مانے، یا بچہ ضدی بن جائے، ماں باپ کا نافرمان ہو، تو والدین بہت زیادہ پریشانی میں ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے کہ جسے اتنی محنت سے اسے پالا، وہی بچہ باتیں کرنے لگ جائے، وہی بچہ ذلیل کرنے لگ جائے۔ یہاں بڑوں کی بات ہو رہی ہے، اگر چھوٹے بچے بھی انہی کے اوپر ہی آ کر بات کاٹنے لگیں، ان کے اوپر چڑھیں، تو پھر بھی یہ وظیفہ کام کرے گا۔ اگر وہ ضدی ہیں، شرارتی ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے بعد وہ بچے بھی صحیح، سب اولاد انشاءاللہ صحیح ہوگی، اور وہ چھوٹی اولاد ہو یا چاہے بڑی۔ وظیفے کا طریقہ کار بے شک اسی طرح ہے، اسے اچھی طرح سے جان لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کیسے سدھر جائیں گے، یعنی تابع دار بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے کسی بھی نماز کے بعد، تہجد کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ درود پاک صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پانی والے گلاس پر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، جسے 1/3 قرآن کہا گیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنی ہے۔ یہ چھوٹی سی قرآن پاک کی صورت ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھ کر پانی کے اوپر، یعنی کہ وہ جو گلاس ہے جس میں پانی ہے اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی زبانی یاد نہیں تو آپ قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے۔ اب بات یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ جلدی جلدی نہیں بلکہ آرام سے کرنا ہے، پورے صحیح لفظ ادا کر کے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ جب بھی کوئی کام اچھے طریقے سے کریں، جلد بازی سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر یہ وظیفہ جلد بازی میں نہیں کریں، کیونکہ ایک خاص قسم کا عمل کرتے رہو تو آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، زیادہ سے زیادہ آپ کے صرف 10 منٹ لگیں گے۔ آپ نے اچھے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ پانی کے اوپر پھونک مار دیں تو اس پانی کو آپ نے سنبھال لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ پانی اللہ تعالیٰ سے دعا کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچے کو فرما بردار بنا دے۔ اس وظیفے کو ہر عورت یا مرد دونوں کر سکتے ہیں۔ جو بھی میری بات سن رہا ہے یا وظیفے کو پڑھنا چاہتا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، یہ جو میری اولاد ہے میرے لیے نیک بنا دے، میری ہر بات مانے، مجھے تنگ نہ کرے، ذلیل نہ کرے، اللہ اس کو فرما بردار بنا دے۔ محترم ناظرین، آپ نے بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے کا نام علی یا احمد ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ، میرا بیٹا احمد یا میرا بیٹا علی ہے، اس کو ہدایت عطا فرما، میرا فرما بردار بنا دے، اس کو بری چیزوں سے بچا، اس کو میرے لیے نیک بنا، اس کو ایک اچھا انسان بنا، اس کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرما۔
اس کے بعد محترم ناظرین، کوئی بھی پانی ہوگا، جو بھی آپ کے پاس پانی ہے، آپ اسے سنبھال لیں اور اس کو چاہے ایک بوتل میں رکھ لیں یا اس میں اور پانی ڈال کے اس کو محفوظ کر لیں، اور رات کو سوتے وقت اپنے بچے کو یہ پانی پلا دیں۔ آپ نے اس کو صرف 3 دن پلانا ہے۔ اکثر گھروں میں جب کھانا کھاتے ہیں تو اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایک ہی برتن میں جگ میں پانی ڈال لیں، کسی بھی چیز میں مکس کر کے آپ پلا سکتے ہیں۔ کچھ بچے بڑے ہوتے ہیں اور کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیسے پانی پلاؤں، تو پورے جگ میں مکس کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ نے مکس کر دینا ہے اور باقی 3 دن آپ نے وہ پانی بچے کو پلانا ہے۔ یہ عمل کر کے اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی اور آپ کی ہر بات مانے گی۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار اس ویڈیو میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں۔ پھر آپ نے 4 سے 5 منٹ آپ کے لگیں گے، لیکن آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی جو بچوں کی وجہ سے آپ کی بنی ہوئی ہیں، جو مشکلات ان بچوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں، چاہے وہ بچہ چھوٹا ہے، ضدی ہے، ڈرتا ہے، رات کو روتا ہے، چاہے وہ بچہ بڑا ہے، نافرمان ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتا، باپ کی بات نہیں مانتا یا کسی بھی بات کو ٹال دیتا ہے۔ اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچہ ہر بات مانے گا۔ تو محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری نئی ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری اور آپ سب کی، تمام مسلمانوں کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔